یہ بھی ایک رد عمل کے نتیجے میں کہ قرآن کریم کی گستاخی ہوئی، بے ادبی ہوئی، اور یہ پورے عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نہیں، یہ صرف عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا بنانے والے اس رب کے کلام کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اگر وہ خدا وحدہ لا شریک غضب میں آ گیا، جلال میں آ گیا، تو پھر کائنات کا ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ہمیں اس تناظر میں بھی سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم سے یہ دنیا آباد ہے، قرآن کریم سے ہماری زندگیاں آباد ہیں، ہمارے گھر آباد ہیں۔ اور آج اگر دنیا میں پریشانیوں سے ہمیں واسطے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے اوپر مصیبتیں اور مشکلات ہیں، ہماری زندگیوں میں بے قراریاں اور بے سکونیاں ہیں، ہماری معیشت تنگ ہے، ہمارے ہاتھ تنگ ہیں، ہم کسی تنگ دستی کا شکار ہیں، تو اس کی وجہ بھی اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ یہ بھی قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، کہ جس شخص نے میرے ذکر، میرے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ کہہ رہا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سودی قرضے لے کر کے ہمارے اوپر آسانیاں ہو جائیں گی۔ ہم کتنے بے وقوف لوگ ہیں۔ ہم خدا وحدہ لا شریک سے جنگ کر کے ہم کہیں گے ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں فلاں ملک سود پہ قرضہ دے دے گا، فلاں بینک قرضہ دے دے گا، اور ہماری معیشت کی یہ گاڑی آگے چل پڑے گی، نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ معیشت ٹھیک ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے تم میرے قرآن کو اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ، پڑھو، عمل کرو، نافذ کرو، اس کو آگے پھیلاؤ، میں تمہاری معیشت بھی ٹھیک کر دوں گا، میں تمہاری آخرت بھی ٹھیک کر دوں گا۔ اور ہم کن عجیب و غریب قسم کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کی عزت رہے گی تو مسلمان کی عزت رہے گی، قرآن کی عزت رہے گی تو انسان کی عزت رہے گی، ورنہ نہیں رہے گی۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے انسانوں، تمہاری طرف موعظہ، نصیحت والی کتاب آ گئی ہے، شفاء لما فی الصدور، دلوں کی شفا والی کتاب آ گئی ہے، وہدی، ہدایت پر مبنی کتاب آ گئی ہے، ورحمہ، رحمت والی کتاب آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ نصیحت پر مبنی کتاب ہے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حال میں مدکر کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت والی کتاب ہے، اور اس میں بندوں کو اللہ نصیحت کر رہا ہے۔ بیٹے کو باپ نصیحت کرے نا تو لوگ کہتے ہیں باپ کی بات مان، باپ ہے، بڑا ہے، تجربہ کار ہے، تجھے نصیحت کر رہا ہے، تیرا خیر خواہ ہے۔ شاگرد کو استاذ نصیحت کرے تو لوگ کہتے ہیں استاذ کی بات مان، نصیحت کر رہا ہے، خیر خواہ ہے تیرا، تجھے ٹھیک راستہ بتا رہا ہے۔ چھوٹے بھائی کو بڑا بھائی نصیحت کرے تو لوگ کہتے ہیں مان،
ماں بیٹی کو نصیحت کرے، لوگ کہتے ہیں ماں کی بات مان، اپنے سے بڑا عہدے میں، عمر میں، تجربے میں، علم میں بات کرے، کوئی مرشد بات کرے، کوئی پیر بات کرے، لوگ کہتے ہیں بڑے کی بات مان۔ اور نصیحت کے بارے میں بڑا یا چھوٹا یہ کنسپٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، نصیحت چھوٹا کرے اس کی بھی مان، نصیحت بڑا کرے اس کی بھی مان۔ لیکن پھر کیا خیال ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب جو میں نے دی ہے، یہ اس میں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ باپ کی بات ہم مانتے ہیں، استاذ کی مانتے ہیں، بھائی کی مانتے ہیں، بڑے صاحب کی مانتے ہیں، قرآن کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ جب ہم نے چھوڑ دیا ہے تو غیروں سے گلہ کیا ہے؟ سال سال اس قرآن کو ہم اٹھا کر نہیں دیکھتے، سال سال ختمان کے لیے قرآن رہ گئے، قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن رہ گئے، تعویذ لکھنے کے لیے قرآن رہ گیا۔ یہ تو پڑھنے کے لیے آیا تھا، یہ تو سمجھنے کے لیے آیا تھا، یہ تو کتاب حکمت تھی، یہ تو عمل کے لیے کتاب آئی تھی، یہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے آئی تھی، یہ نصیحت بن کر کے آئی تھی، یہ رحمت بن کے آئی تھی، یہ شفا بن کے آئی تھی، یہ اللہ کی طرف سے روشنی بن کر کے آئی تھی۔ ہم نے اسے چھوڑ دیا، نہ گھروں میں پڑھا جاتا ہے، نہ مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے،